بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے کلاس میں ہم پڑھیں گے پائتھن پروگرامنگ لینگویجز. انٹروڈکشن کلاس ہے. جیسا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ DIT کریکولم ریوائز 2022 جو ہے اس میں C++ کے بجائے پائتھن پروگرامنگ کو ریپلیس کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پائتھن پروگرامنگ کا کورس ہے. یہ جو سٹارٹ ہوتا ہے انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم کور کریں گے. آج لیکچر میں ہم پڑھیں گے واٹ از پروگرامنگ لینگویجز اینڈ الگوریتھم. ٹھیک ہے. اینڈ آلسو کمپائلر ورسز انٹرپریٹر. تو آتے ہیں بڑھتے ہیں اپنی آج کے کلاس کی طرف. لیکن آپ کو یہ دکھانا تھا کہ کورس کنٹینٹس کیا ہے اور ہم سٹارٹ کہاں سے لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آتے ہیں کلاس نمبر 1 کی طرف. پائتھن پروگرامنگ لینگویجز. ٹھیک ہے جی. A program is a set of instructions that a computer uses to perform a specific function. Or a program is a set of instructions that a computer can run. ٹھیک ہے. یہ پروگرام کا ڈیفینیشن ہے کہ یہ ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتا ہے. انسٹرکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو کمپیوٹر پرفارم کر کے ایک اسپیسیفک ٹاسک یا ایک اسپیسیفک فنکشن سر انجام دیتے ہیں. اسے پروگرام کہتے ہیں. اے کمپیوٹر پروگرام ان اٹس ہیومن ریڈیبل فارم از کالڈ سورس کوڈ. یہ جو ہم پروگرامز دیکھتے ہیں تو یہ جو ہیومن ریڈیبل فارم ہوتا ہے، فار ایگزامپل سی لینگویج ہے تو سی لینگویج کے اپنے سینٹیکس ہوتے ہیں. اسی طرح پائتھن کی اپنی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس فارم کو کیا کہتے ہیں جی؟ جو ہیومن ریڈیبل فارم ہوتے ہیں اسے سورس کوڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پروگرامنگ لینگویجز a set of words, symbols and code used to write program is called programming languages. ٹھیک ہے. پروگرامنگ لینگویجز کیا ہوتے ہیں؟ سیٹ آف ورڈز ہوتے ہیں، اس میں سمبلز ہوتے ہیں اینڈ کوڈز ہوتے ہیں جس کے کمبینیشن سے ہم کیا کرتے ہیں؟ پروگرام بناتے ہیں. تو اس چیز کو ورڈ، سمبل اینڈ کوڈز کے کمبینیشنز کو ہم کیا کہیں گے؟ ایز اے ہول پروگرامنگ لینگویج. ٹھیک ہے. پھر ادھر جو پروگرامنگ لینگویجز بھی ویری ہوتے ہیں. مشین لینگویج کے اپنی سمبلز اینڈ ورڈز ہوں گی، اسی طرح پائتھن کی اپنی اینڈ جاوا کی اپنی. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ پروگرامنگ لینگویجز آر اویلیبل فار رائٹنگ ڈفرینٹ ٹائپس آف پروگرامس. ہمارے پاس مختلف پروگرامنگ لینگویجز ہوتے ہیں جو یہ کام سر انجام دیتے ہیں. اچھا جی. ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویج. There are basically two types of programming languages. One is low level languages and second one is high level languages. ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل ہم پڑھیں گے لو لیول لینگویجز. لو لیول لینگویجز کے فردر پیر 2 ٹائپس ہے، مشین لینگویجز اینڈ اسمبلی لینگویج. ٹھیک ہے. تو آتے ہیں لو لیول لینگویجز کی طرف. دیز لینگویجز آر نیئر ٹو کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ فار فرام ہیومن لینگویجز. لو لیول لینگویجز جو ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے نزدیک ہوتے ہیں اینڈ ہیومن سے دور ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشین لینگویج ہوتا ہے 0 and 1 فارم میں. ٹھیک ہے. تو 0 اور 1 فارم جو ہے یہ مشین انڈرسٹینڈیبل ہے ایز کمپیئر ٹو ہیومن. ٹھیک ہے. تو یہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے ساتھ زیادہ نزدیک ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ہیومن. کمپیوٹر کین انڈرسٹینڈ دیز لینگویجز ایزلی. ٹھیک ہے. کیونکہ کمپیوٹر صرف 0 اور 1 جانتا ہے اور لو لیول لینگویجز یا مشین لینگویجز صرف 0 اور 1 پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے یہ کمپیوٹر ایزلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. Writing a program in low-level languages requires a deep knowledge of the internal structure of a computer hardware. اگر لو لینگویجز میں آپ کوڈنگ کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو کمپیوٹر کے انٹرنل ہارڈ ویئر کے بارے میں بہت زیادہ معلومات یا نالج درکار ہوگی. ٹھیک ہے. مشین لینگویجز. لو لینگویجز کا جو فرسٹ ٹائپ ہے مشین لینگویجز. A type of language in which instructions are written in binary form is called machine language. مشین لینگویج میں جو ہے انسٹرکشن صرف 0 اور 1 کے فارم میں لکھا ہوتا ہے.
It is the only language that is directly understood by the computer. ای واحد لینگویج ہے مشین لینگویج جو ای کمپیوٹر جو ہے ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. Programs written in machine language are machine dependent. ٹھیک ہے, مشین لینگویج مشین ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. مشین لینگویج از ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, مشین لینگویج جو ہے ہیومن کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. It is also known as first generation language. اسے فرسٹ جنریشن لینگویجز بھی کہہ سکتا ہے. دوسرا ٹائپ ہے لو لیول لینگویجز کا. ایک مشین لینگویج ہو گیا. دوسرا ٹائپ ہے اسمبلی لینگویج. اسمبلی لینگویج از اے لو لیول لینگویج. اٹ از ون اسٹیپ ہائر دین مشین لینگویج. ای مشین لینگویج سے ون اسٹیپ ہائر ہوتا ہے. ان اسمبلی language symbols are used instead of binary codes. اسمبلی لینگویج کیوں جو ہے مشین لینگویج سے ایک سٹیپ ہائر ہوتا ہے کیونکہ وہ پیور بائنری کوڈ پہ مشتمل ہوتا تھا. مشین لینگویج صرف 0 and 1 پہ, اور اسمبلی لینگویج میں سمبلز بھی انٹروڈیوس کیا گیا ہے. These symbols are called mnemonics. اور اس سمبلز کو کیا کہتے ہیں؟ mnemonics. For example, sub instruction is used to subtract two numbers. ٹھیک ہے, ادھر ایک نمانک ہے سب SUB. ای انسٹرکشن یوز ہوتا ہے سبٹریکشن کے لیے. اٹ از آلسو کالڈ سمبولک لینگویج. اسمبلی لینگویج کو سمبولک لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں سمبل جو ہے انٹروڈیوس کیا گیا ہے. اٹ از آلسو کالڈ سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر. کمپیوٹرز کے جنریشنز ہوتے ہیں نا, فرسٹ جنریشن اپ ٹو 5th جنریشن. ٹھیک ہے, تو مشین لینگویج فرسٹ جنریشن کمپیوٹر تھا اور اسمبلی لینگویج کو سیکنڈ جنریشن لینگویج بھی کہتا ہے. اچھا جی, پھر آتے ہیں ہائی لیول لینگویجز کی طرف. A type of language that is close to human is languages. اچھا جی, ادھر مسٹیک ہے. A type of language that is close to human is called, اس کو ہٹا لو. ٹھیک ہے جی, اچھا جی, A type of language that is close to human is called high level languages. High level languages are easy to understand. Instructions are written in English like words such as input and print etc. A program written in high level languages is easier to write and modify. High level language is a human کے point of view سے ای انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے کیونکہ ای کیا ہے, اس میں زیادہ تر جو ہے انگلش کی ورڈ استعمال ہوتا ہے لائک ان پٹ, پرنٹ, سی ان, سی آؤٹ اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, اور ای جو ہے ایزی ہوتا ہے اس میں موڈیفیکیشن اینڈ رائٹنگ. اچھا جی, تو ای تھا پروگرامنگ لینگویجز. اس میں کیا تھا, لو لیول لینگویجز اینڈ ہائی لیول لینگویجز. لو لیول لینگویجز کے فردر 2 ٹائپس ہے, مشین لینگویج اینڈ اسمبلی لینگویج, اینڈ ہائی لیول لینگویجز ای ہے. ہائی لیول لینگویجز میں کیا تھا, C++, جاوا, پائتھن اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. اچھا, نیکسٹ سلائڈ از واٹ از الگوریتھم. این الگوریتھم is a procedure used for solving a problem or performing a computation. An algorithm is a set of instructions for solving a problem or accomplishing a task. Algorithm کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ instructions اور statements. ٹھیک ہے, تو set of instruction یا statement جو ایک specific problem کو solve کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے ہم algorithm کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لینگویج پروسیسر. A program written in high level or assembly language cannot be run on a computer directly. پہلے سلائڈ میں ہم نے پڑھ لیا کہ صرف مشین لینگویج ہے which is directly understandable to computer, and the other assembly language and high level languages cannot be run on a computer directly. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں ایک ٹرانسلیٹر کی پھر ضرورت پڑتی ہے. A language processor is a software program designed or used to perform tasks such as processing program code into machine code.
تو پھر ہمیں ایک لینگویج پروسیسر کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمارے سورس کوڈ کو مشین کوڈ میں کنورٹ کر دے. ٹھیک ہے. اٹ از آلسو کالڈ ٹرانسلیٹر. اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسلیٹر. ایوری کمپیوٹر لینگویج ہیز اٹس اون ٹرانسلیٹر. ہر ایک لینگویج کے پھر اپنے اپنے ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں. اچھا جی، ٹائپس آف ٹرانسلیٹرز: کمپائلر، انٹرپریٹر اینڈ اسمبلر. یہ 3 قسم کے ٹرانسلیٹر ہم یوز کرتے ہیں. Compiler. A compiler is a program that converts the instruction of a high-level language into machine language as a whole. Compiler جو ہے ہمارے ہائی لیول لینگویج کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں، بٹ ایز اے ہول سارا سورس کوڈ جو ہے کنورٹ کر دیتے ہیں کس میں؟ مشین کوڈ میں. A program written in high-level language is called source code. ٹھیک ہے. Compiler converts source program into machine code as a object program. تو کمپائلر کا کیا کام ہوتا ہے؟ سورس پروگرام سے آبجیکٹ پروگرام میں ہمارا کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسلیشن کرتا ہے. سورس پروگرام کیا ہوتا ہے؟ سورس پروگرام جو ہم پروگرامنگ لینگویجز میں جو ہم لکھتے ہیں جو ہیومن ریڈیبل ہے اسے ہم سورس پروگرام کہتے ہیں. اینڈ مشین کوڈ کو مشین پروگرام کہتے ہیں. The compiler checks each statement in the source program and generate machine instruction. کمپائلر کیا کرتا ہے؟ ہر ایک اسٹیٹمنٹ اینڈ ہر ایک انسٹرکشن کو چیک کرتا ہے اور اسے کنورٹ کر دیتے ہیں، ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں مشین کوڈ میں. ایچ لینگویج ہیز اٹس اون کمپائلر. پھر ایک لینگویج کا اپنا ایک کمپائلر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک امیج ہے، یہ آپ دیکھ لیں. ہائی لیول لینگویج ہے. ہائی لیول لینگویج میں فار ایگزامپل سی ہے، C++ ہے اینڈ سو آن. یہ کمپائلر کیا کر دیتے ہیں؟ لو لیول لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے. یہ اس کا ایک ایگزامپل ہے. تو اگر آپ کے سورس کوڈ میں کوئی ایرر ہو تو کمپائلیشن ایرر جنریٹ ہوگا، ادروائز آپ کا کوڈ کیا ہوگا؟ لو لیول لینگویج میں کنورٹ ہو جائے گا. اچھا جی، انٹرپریٹر. An interpreter is a program that converts one statement of program at one time. ٹھیک ہے جی. کمپائلر کا کیا کام تھا؟ یہ ایز اے ہول سارا پروگرام کنورٹ کرتا تھا کس چیز میں؟ مشین کوڈ میں. اور ادھر جو ہمارے پاس ہے انٹرپریٹر، تو انٹرپریٹر کا کیا کام ہوتا ہے؟ انٹرپریٹر ہمارے جو سورس کوڈ ہوتا ہے اس کو لائن بائی لائن یا انسٹرکشن بائی انسٹرکشن کیا کرتے ہیں؟ کنورٹ کر دیتا ہے مشین کوڈ میں. اچھا جی، اٹ ایگزیکیوٹس دس اسٹیٹمنٹ بیفور ٹرانسلیٹنگ دا نیکسٹ اسٹیٹمنٹ آف دا سورس پروگرام. ایک اسٹیٹمنٹ کو ٹھیک ہے جی ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیٹمنٹ اینڈ سو آن. If there is an error in the statement, the interpreter stops working and displays an error message. اگر فار ایگزامپل لائن نمبر 5 میں ہمارے پاس ایک ایرر آ گیا تو یہ کیا کر دے گا؟ انٹرپریٹر وہاں پہ ٹرانسلیشن سٹاپ کر دے گا اور ایک ایرر جنریٹ کر دے گا. یہ آپ دیکھ لیں سورس کوڈ ہے اور یہ انٹرپریٹر ہے درمیان میں. یہ کیا کر دیتا ہے؟ یہ بھی بالکل کمپائلر کی طرح کام کرتا ہے لیکن لائن بائی لائن ٹرانسلیشن کرتا ہے. اچھا جی، اسمبلر. اسمبلر کا کیا کام ہے؟ An assembler is translating program that translate the instruction of assembly language into machine language. ہم نے پڑھ لیا نا اسمبلی لینگویج. تو اسمبلی لینگویج سے جو ہمارے سورس کوڈ کو کنورٹ کر دیتے ہیں مشین کوڈ میں تو اسے ہم اسمبلر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اسمبلی لینگویج سے مشین کوڈ میں ٹرانسلیشن کرتا ہے اسے اسمبلر کہتے ہیں. ٹھیک. یہ اسمبلر کا ایگزامپل ہے. یہ امیج آپ دیکھ لیں. سورس کوڈ ہمارے پاس ہے اسمبلی لینگویج میں. ٹھیک ہے. اسمبلر کیا کر دیتے ہیں؟ وہی اسمبلی لینگویج اٹھا کے مشین کوڈ میں یا آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں، ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے. ہیرارکی آف کمپیوٹر لینگویجز. ادھر آپ دیکھ لیں، ادھر باٹم سے ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہارڈ ویئر ہے
تو ہارڈ ویئر کو سب سے زیادہ نزدیک کیا ہوتا ہے؟ مشین کوڈ ہوتا ہے. مشین کوڈ مین بائنری لینگویج. بائنری لینگویج 0 اور 1 اس کے پام میں لکھے ہوتے ہیں. اس کے اوپر پھر آتے ہیں اسمبلی لینگویج. اس میں تھوڑی بہت ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. مشین لینگویج پیور 0 اینڈ 1 پہ مشتمل تھا، ڈیجٹس پہ. اینڈ اسمبلی لینگویج میں کیا ہوئے؟ نیمانکس انٹروڈیوس کیا گیا ہے. اور پھر آتا ہے ٹاپ لیول پہ ہائی لیول لینگویجز. تو ہائی لیول لینگویجز میں مختلف لینگویجز آتے ہیں، جاوا، پی ایچ پی، پائتھن، ETC. ٹھیک ہے. اور اگر ٹاپ کی طرف سے آپ باٹم کی طرف آتے ہیں تو پھر آتا ہے فرسٹ آف آل ہائی لیول لینگویجز. ہائی لیول لینگویجز کے بعد آتا ہے اسمبلی لینگویجز، پھر مشین کوڈ، اینڈ ایٹ دا اینڈ ہارڈ ویئر. ہارڈ ویئر ہمارا جو ڈیوائس ہوتا ہے اس کا ہارڈ ویئر. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا آج کا لیکچر، فرسٹ لیکچر تھا. ہوپ فلی کہ انشاءاللہ آپ کی کنسیپٹ کلیئر ہوگی اس لیکچر کے بعد. اوکے ویورز، وش یو بیسٹ آف لک.